السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. رواه البيهقي. محترم حضرات، سنن بیہقی کی آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی گئی ہے جس کو شیخ البانی نے الصحیحہ کے اندر حسن قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان تدخل علی اخیک المؤمن سرورا، کہ تم اپنے مومن بھائی کے اندر خوشی ڈالو، او تقضی عنہ دینا، یا ان کے قرض کو ادا کرو، او تطعمہ خبزا، یا تم ان کو روٹی کھلاؤ یا کھانا کھلاؤ۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بہترین عمل کے بارے میں یا افضل عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف حدیثوں میں افضل الاعمال اور احب الاعمال یا خیر الاعمال کے الفاظ کے ساتھ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ مطلب یہ کہ یہی افضل عمل نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ بھی افضل عمل ہے، لیکن ان افضل اعمال میں سے یہ 3 بھی ہیں۔ پہلی چیز جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوش کرو یا اس کے اندر خوشی ڈالو۔ یہ جو مومن کو خوش کرنے کا معاملہ ہے اور مومن کے سامنے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یا مومن کے سامنے مسکرانا، یہ صرف ایک دنیاوی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک مومن شخص اگر اسے اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مومن بھائی خوش ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عبادت بنا دیتا ہے اور ثواب بنا دیتا ہے اور نیک کام بنا دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ یہ بہترین عمل میں سے ایک عمل ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو مختلف احادیث ملیں گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر کے ملو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، کہ تم کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بھائی کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ معاملہ کرتا ہے، مسکرا کر کے ملتا ہے، تو اسے صدقہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے مسکرا کر کے ملنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے نیک کام ہے اور افضل عمل میں سے ہے، بلکہ یہ صدقہ ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم کن چیزوں کے ذریعے سے ہم مومن کے اندر خوشی ڈال سکتے ہیں یا ایک مسلمان بھائی کو خوش کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ ہے جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ الابتسامہ، مسکرانا، مسکرا کر کے ملنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں اور آپ کو یہ بات بڑی واضح انداز میں مل جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی سے ملتے تھے تو مسکرا کر کے ملتے تھے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی، کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی روکا نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ میرے سامنے مسکرایا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا نہیں دیکھا، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، ایُّ الاعمال تحب، کون سے اعمال ایسے ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں؟ فقال، تو امام مالک نے کہا، ادخال السرور علی المسلمین، مسلمانوں کے اندر خوشی ڈالنا، مسلمانوں کو خوش کرنا، وَإِنِّي نَذَرْتُ نَفْسِي أُفَرِّجُ كُرُبَاتِ الْمُسْلِمِينَ، کہا میں نے یہ نظر مان رکھی ہے کہ میں مسلمانوں کی مشکلات کو دور کروں گا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کرے، ایک دوسرے کو ہدیہ اگر انسان پیش کرتا ہے مسلمان بھائی کو، تو اس سے بھی ایک خوشی والا جذبہ، ایک مسکرانے والا جذبہ پیش آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہادوا تحابوا، تم لوگ آپس میں ہدیہ دیا کرو جس سے جو بڑے تحابوا، تم محبت کرنے لگو گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کو سلام کرنا چاہیے، جب بھی ایک دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرنا چاہیے۔ کچھ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا تھا، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی چیز نہ بتا رہا ہوں کہ اگر اسے کرو گے تو تم محبت کرنے لگو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو اپنے درمیان پھیلاؤ۔ چوتھی چیز اس سلسلے میں ہے کہ انسان جب کسی مسلمان بھائی سے بات کرے تو اچھی بات کرنے کی کوشش کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم لوگوں سے اچھی بات کرو، خاص کر کے مسلمانوں سے اچھی بات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا یہ صدقہ ہے۔ اگر ہم کسی مسلمان کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے ڈرو، جہنم کی آگ سے ڈرو اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے ہو، یعنی جتنی جس کی حیثیت ہو اتنا صدقہ کر کے انسان جہنم سے ڈرنے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر یہ آدھی کھجور بھی میسر نہ ہو تو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی سے اچھی بات کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، اسی طریقے سے اہل و عیال کے ساتھ، اسی طریقے سے ان کا جو کسٹمر ہے، اسی طریقے سے جو دوست یار اور دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ مسکرا کر کے ملنے کی کوشش کرے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کی کوشش کرے، اور یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عبادت ہے جس کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تقضی عنہ دینا، کہ تم کسی مسلمان بھائی کے قرض کو ادا کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرض دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے لیے سب سے وزنی اور بھاری بوجھ ہوا کرتا ہے۔ قرض یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جس کے پاس قرض ہے یا جو شخص مقروض ہے اس کے اندر ایک طرح سے بے اطمینانی رہتی ہے، وہ ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے، اسے سکون کم میسر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ قرض جو ہے نا بہت بڑا بوجھ ہے کسی انسان کے لیے۔ آپ اور ہم ہر نماز کے اندر تشہد میں قرض سے پناہ طلب کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، اللہم انی اعوذ بک من المغصب والمغرم۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ قرض کا معاملہ جو ہے معمولی نہیں ہے۔ اگر معمولی ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر نماز میں انسان کو پناہ مانگنے کے لیے کہا جاتا۔ تو قرض سے پناہ مانگنا یہ بہت بڑی چیز ہے، کہہ سکتے ہیں، یا اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ چیز کہ یہ بہت بھاری چیز ہے یا بڑا وزنی بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشحال کرے۔ اللہ تعالیٰ قرض کے بوجھ میں جو لوگ بھی دبے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کو ہلکا کرے، ان کو ادا کرنے کی اللہ توفیق دے۔ تو قرض کا جو معاملہ ہے اسلام میں بہت زیادہ اہم ہے۔ کسی مسلمان کو قرض دینا یہ عبادت ہے، یہ نیک کام ہے، اور اسے مہلت دینا اور نیک کام ہے۔ اس طریقے سے قرض کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یا مسلم سماج کے درمیان قرض دینے، قرض لینے یا قرض کو واپس کرنے کا جو جذبہ ہے یا مہلت دینے کا جو جذبہ ہے یہ کہیں نہ کہیں کافور ہوتا نظر آ رہا ہے، ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ قرض دینے والے کی طرف سے بھی غفلت ہے اور قرض لینے والوں کی طرف سے بھی غفلت ہے۔
ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ قرض نہیں دیتے، لوگ قرض دیتے ہیں لیکن لینے والے کی ادا نہیں کرتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے قرض کا معاملہ بڑا ناپید ہو چکا ہے، یا قرض کا معاملہ تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس کی جگہ پر سود جیسی تباہ کار بیماری نے لے لیا ہے، اور لوگ سود کے بغیر کچھ دینا نہیں چاہتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلم سماج کے لیے، حالانکہ قرض دینا ایک بہت بڑا نیک کام تھا، مہلت دینا بہت بڑا نیک کام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو قرض دیتا تھا اور لوگوں کو مہلت دیتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے اسے معاف کر دیا، اس کو بخش دیا۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں کے احادیث میں بہت ساری فضیلتیں ہیں قرض دینے کے تعلق سے، تو انسان کو قرض کو ہلکا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر مقروض ہو جائے تو اسے اپنی زکات اور صدقات کے مال سے کچھ دینا چاہیے، اگرچہ وہ مالدار ہو، اگرچہ وہ مالدار شخص ہو، اگر وہ مقروض ہو چکا ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا، تو اسے اپنی زکات کا مال یا اپنے صدقے کا مال اگر وہ لینا چاہتا ہے تو اسے دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 مالداروں کے لیے زکات لینا جائز ہے یا زکات کا لینا حلال ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا الغارم، جو مقروض ہو چکا ہے اسے زکات میں سے دیا جا سکتا ہے تاکہ قرض کو ہلکا کر سکے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کسی مسلمان بھائی کو روٹی کھلاؤ۔ روٹی کھلانے سے مراد یہاں یہ نہیں کہ روٹی کھلاؤ، مطلب یہ ہے کہ کسی بھوکے انسان کو، بھوکے مسلمان بھائی کو کھانا کھلاؤ۔ اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ یہ جنتیوں کی صفت ہے کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو، خاص کر کے فقراء اور مساکین کو کھانا کھلائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی صفت میں بیان کیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے یا اللہ کے وجہ کے لیے ہم کھانا کھلاتے تھے اور ہم اس سے کوئی بدلہ طلب نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ جنتیوں کی صفت ہے۔ وہی جہنمیوں کی کیا صفت ہے؟ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، جہاں بہت سارے گناہ بیان کریں گے، غلطیاں، اس میں ایک چیز کیا بیان کریں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک مومن بھائی، خاص کر کے ایک مسلمان فقیر غریب آدمی کو کھانا کھلائے، اس سے بڑھ کر کے اس کے لیے خوشی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو وہ حدیث بھی معلوم ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو بلائے گا اور بلا کر کے کہے گا اے بندہ میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ بندہ ہکا بکا ہو جائے گا، کہے گا کہ اے اللہ میں تجھے کیسے کھلاتا، حالانکہ تو رب العالمین ہے، حالانکہ تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تم نے اس کو کھلایا نہیں تھا، اگر تم نے اس کو کھلایا ہوتا تو آج اس نیکی کو میرے پاس تو پاتا۔ وہ اللہ رب العزت ایک فقیر کی طرف سے یا ایک بندے کی طرف سے وکالت کرے گا کہ فلاں نے کھانا مانگا تھا، تمہیں کھلایا نہیں تھا، یعنی میں نے مانگا تھا، فلاں نے نہیں، میں نے مانگا تھا، تمہیں کھلایا نہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الاعمال یا بہترین عمل قرار دیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو خوش کریں، مسلمان بھائی کو خوش دیکھنا چاہیے، مسلمان بھائی کو ہمیں اور آپ کو مسکراتا ہوا دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کسی کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کریں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کھانا کھلائیں جتنا ہو سکے، خاص کر کے مساکین اور فقراء کو۔ اور ان سب چیزوں میں ہماری نیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہو اور اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہو، تب جا کر کے یہ چیزیں بھی ہمارے اور آپ کے میزان عمل میں، نام اعمال میں کل کو نیکی کی شکل اختیار کرے گا، اور ہمیں اور آپ کو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا کرے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تمام مسلمانوں کو خوشحال اور خوشگوار زندگی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔